عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم بہارستانی اردو کی 12ویں کتاب میں جو شامل فیض احمد فیض ان کی نظم نگاری، فیض احمد فیض کی حالات زندگی اور ان کی نظم نگاری پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بچوں، فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 عیسوی کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ایک مشن سکول، چرچ مشن سکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ ان کے والد چودھری سلطان محمد خان اپنی صحیح کاوش سے عربی، فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی اور ولی افغانی کے شہزادوں کے اتالق مقرر ہوئے۔ کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے، بعد میں سازشوں کی زد میں آ گئے اور باقی زندگی بیرسٹر کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر کی۔ فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ یہاں سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور انہیں امرتسر کا ایک کالج اور وہاں سے شروع کر دی۔ بعد میں لاہور آگے، جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین کے سرگرم بھی رہے۔ ٹریڈ یونین میں حصہ لیتا رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے 6 مہینے لگ بھگ فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا تھا، لیکن 3 برس کے اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ 4 برس تک وہ قید بامشقت میں رہے اور 4 سال کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ فیض کا پہلا مجمع جو ہے وہ ہے نقش فریادی، 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا۔ دست و صبا، ان کی دست صبا کی اشعار سے ان کی شہرت جو ہے وہ بام عروج تک پہنچ گئی۔ فیض کے لگ بھگ کچھ 7 کلیات ہیں: زندہ نامہ، دست سنگ، سروادی سینہ، شامی شہر یاراں، میرے دل میرے مناسب۔ اور ان کے کلیات میں حرف ہندوستان سے جو شائع ہوا تھا، سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے لگ بھگ 1922 عیسوی میں نسخہ ہائی وفا کے نام سے لاہور سے شائع ہوئے۔ بالآخر فیض کا انتقال 20 نومبر 1986 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ فیض کی نظموں میں جذبے کی شدت، جمالیاتی عناصر، دھیما لب و لہجہ، اسلوب کی حلاوت ملتی ہے۔ ان کے کلام میں رومانیت کے ساتھ ساتھ رجائیت اور امید آفرینی پائی جاتی ہے، جو کہ مارکسی کی دین ہے۔ مارکس جو ہے ان سے کافی متاثر تھے۔ وہ ان کی فکر اگرچہ انقلابی ہے مگر ان کی شعری آہنگ جو ہے وہ انقلابی نہیں ہے، بلکہ اس میں دھیما پن، موسیقیت، غنائیت ملتی ہے۔
انقلاب کی سبق رفتاری بھی فیض کے نظم کو فرسودہ عناصر سے پاک فن کے حسن سے واقف کرایا ہے۔ ان کی ابتدائی نظموں میں ہلکی پھلکی اور رومانی انداز کی ہیں۔ سرور شباب، میری جان اب بھی، خدا وہ وقت نہ لائے جیسے نظموں میں شباب کی پیاس، دل کا اضطراب اور چین کی تلاش کا اظہار نمایاں ہے۔ ان نظموں میں وہ افسردگی اور کاہلی کی حالت میں خیالی دنیا بسائے ہوئے ہیں، جوانی کے جذبوں کی تسکین چاہتے ہیں، لیکن ترقی پسند تاریخ سے وابستہ ہونے کے بعد ان کے خیالات میں ایک زبردست موڑ آیا۔ وہ اپنی رومانیت سے باہر نکل آئے اور اپنے گرد و پیش کی نظر دوڑائی۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں قومیت اور آزادی کے جذبے سے تڑپتے محسوس کیا۔ سماج میں غریبی اور افلاس، بھوک اور پسماندگی کے مناظر میں جو طبقاتی کشمکش نظام کی دین ہے، انگریزی سامراج کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کے انگارے پھوٹ رہے ہیں۔ فیض احمد فیض کو ان حالات و واقعات نے بے حد متاثر کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی فکر و نظر کی تبدیلی کے ساتھ تنہائی موضوع سخن، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ جیسے نظمیں لکھی ہیں، جن کا رنگ و آہنگ پہلے نظموں کے مقابلے میں بہت بدلا ہوا ہے۔ فیض احمد فیض سوویت یونین کا بڑا اعزاز لینن امن انعام دیا گیا تھا۔ فیض احمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایت سے پوری طرح استفادہ کیا اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ان کا ذوق شعر بڑا رچا ہوا اور والدہ تھا۔ انہوں نے انقلابیت کی خاطر تغزل کو اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو بھی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کی ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی ہے اور ایک نئے طرز و بیان کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گیا ہے۔ فیض احمد فیض ایک درد مند دل رکھتے تھے۔ ان کا لہجہ غنائی اور فکر انقلابی تھی۔ انہوں نے زندگی میں بڑی سے بڑی سختیاں جھیلی، لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا۔ ان کی شاعری میں ایسی درد مندی، دل آویزی، تاثیر اور جمالیاتی رچاؤ ہے کہ اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ فیض احمد فیض کے یہاں غرض تشبیہات بہت کم ہیں، مگر جو بھی ہیں بے حد حسین ہیں۔ ان کی ابتدائی شاعری تنہائی اور انتظار کی کیفیتوں کے گرد گھومتی ہے۔ فیض کم سے کم الفاظ میں تہ در تہ معنوں کے زیادہ سے زیادہ دفتر کھول دیتے ہیں۔ ان کا تمثیلی اور علامتی انداز کلام میں ایک طلسمی کیفیت پیدا کر کے حد درجہ تاثیر پیدا کرتا ہے اور دلوں میں ایک تڑپ اور جوش پیدا کرتا ہے۔ ان کی نظم شیشوں کا مسیحا اسی کی ایک کڑی ہے۔ پیارے بچوں، ہم کوشش کریں گے کل ہم شیشوں کے مسیح کا، ان کے اشعاروں کا
تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.